السلام علیکم دوستو، یہ بہترین نصیحت کے پھول ہیں۔ ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے۔ حاتم نے کہا استاد محترم، زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے۔ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ نمبر 2، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نمل آیت 96۔ تو یہ جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ نازعات آیت 40۔ تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ نمبر 4، لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب، نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دی۔ ادھر فرمان الہی دیکھا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ تو میں نے تقوی اختیار کی تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ سورہ زخرف آیت 32۔ اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ نمبر 6، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ سورۃ فاطر آیت 6۔ اس بنا پر میں نے صرف
इस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूं। नंबर 7, लोगों को देखा पारा नान रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ उमूर में कदम रखते हैं। मैंने इरशाद बारी ताला देखा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। सूरह हूद आयत नंबर 6। फिर मैं इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं, इस रिज़्क़ की तलब तर्क की जो अल्लाह के ज़िम्मे है। नंबर 8, मैंने खल्क़ को देखा, हर एक किसी आर्ज़ी चीज़ पर भरोसा करता है। कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर, कोई बदन पर, कोई ज़हनी और इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए है। मैंने खुदा की तरफ रुजू किया, ये इरशाद देखा, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। सूरह तलाक आयत नंबर 3। तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कुल किया, वही मुझे काफ़ी है। शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, खुदा तुम्हें इनकी तौफीक नसीब करे। मैंने कुरान के उलूम पर मुताला किया तो इन सब की असल जड़ इन्हीं 8 मसाइल को पाया। इन पर अमल करने वाला गोया चारों आसमानी किताबों का आमिल हुआ। अहयाल उलूम इमाम गज़ाली। दोस्तों, अगर वीडियो और मेरी बातें हज़रत शेख बल्खी की ये फरमान और ये शागिर्द को नसीहत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और हमारी हौसला अफजाई करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो बनाते रहें। आप